رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ داندان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفلج الاسنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک باریک آبدار تھے۔ ان میں سے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ بھی تھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داندان مبارک قدر کشادہ تھے، سامنے کے دانت باریک تھے، تیز تھے، ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ ایک راوی کہتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو نور سامنے کی دیوار پر پڑتا تھا۔ یفتر عن مثل حب الغمام، اولے کی چمک کی طرح آپ علیہ السلام کے دانت سفید تھے۔ دوسرا راوی کہتا ہے براق الثنایا، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے آپ علیہ السلام کے دانتوں کی چمک تھی۔ غور سے سنو، سامنے کے دو اوپر والے دانتوں کو عربی میں ثنایا علیا کہتے ہیں۔ نیچے کے دو دانت ہیں، ان کو ثنایا سفلی کہتے ہیں، اور نیچے کے دانتوں کے ساتھ دائیں طرف والا اس کو رباعی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کسرت رباعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت غزوہ احد میں شہید ہوا تھا۔ ایک کمینہ آدمی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھا کھود دیا، اوپر کھجور کی چھڑیاں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، اس گڑھے میں گرے اور لوہے کی کڑیاں ماتھے میں گھس گئیں۔ صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنے دانتوں کے ذریعے وہ کڑیاں نکالنے لگ گئے۔ کڑیاں اتنی اندر گئی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے ایک کڑی کھینچی تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی کھینچی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ دانت ٹوٹ جائے تو آدمی میں عیب لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حسن اور بڑھا دیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت جنگ احد میں ٹوٹا تھا، اس دانت کو عربی میں رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے لفظی معنی چوتھا کے ہیں۔ کسی نے بخاری شریف کی اردو میں شرح لکھی تو اس میں لکھ دیا کہ آپ علیہ السلام کے 4 دانت ٹوٹے۔ یہ غلط ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ اس دانت کا نام ہی رباعی ہے۔ یہ دانت جڑ سے نہیں نکلا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ اگر یہ لہو زمین پر بہہ گیا تو کہیں امت پر عذاب نہ آ جائے۔ بھاگ کر انہوں نے اپنا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر رکھا اور لہو کو چوس لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، جس کے جسم میں میرا لہو چلا گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ہمارا لہو ناپاک ہے، ہم کسی کا لہو پی نہیں سکتے۔ ہم لہو تبدیل کرتے ہیں، وہ حالت اضطراری میں ہے، اگلے کی جان بچانی ہے یا مرض شدید ہے، خون دے دو ورنہ لہو تو ناپاک ہے۔ لیکن جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو پیا اس کے بارے میں فرمایا گیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ سینہ مبارک پر بالوں کی خوبصورت لکیر، دقیق المسربتی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت میں ہے طویل المسربتی، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لمبی دھاری تھی۔ بعض لوگوں کو سینے پر بال ہوتے ہی نہیں اور بعضوں کا سینہ بالوں سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ناف تک بالوں کی لمبی سی دھاری تھی جو نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو شعرات من سرتہ تجری کالقضیب لیس علی صدرہ ولا علی بطنہ غیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اور شکم مبارک پر سوائے ایک لمبی بالوں کی لکیر کے اور بال نہیں تھے۔ آپ کی گردن مبارک کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، آقا علیہ السلام کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جس کی موتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی تھی گویا کسی حسین و جمیل مورتی کی گردن ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ
جب مورتیاں بناتے تھے تو گردن بنانے میں کمالات دکھاتے تھے۔ جی ددمیت، کسی مورتی کی عالی سے عالی شان گردن بنائی جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کی گردن مبارک حسین و خوبصورت تھی۔ فی صفائل فضہ، چاندی کی طرح سفید، جیسے چاندی کی چمک ہوتی ہے ایسی گردن مبارک میں چمک تھی۔ گردن ان اعضاء میں سے ہے جو ڈھکی ہوئی نہیں ہے، گرد و غبار بھی پڑی رہتی ہے۔ جب یہ چاندی کی طرح چمک رہی ہے تو باقی جسم مبارک کا کیا حال ہوگا؟ آپ علیہ السلام کا بدن مبارک معتدل الحلق، آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوش تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت موزون اور متناسب جسم والے تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک سوکھا ہوا نہیں تھا۔ معتدل الحلق کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے وقت میں غصہ اور رحمت کے وقت میں رحمت فرماتے تھے۔ بادناً متماسکاً، آپ علیہ السلام کا بدن مبارک گھٹا ہوا تھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بری ہوئے جسم کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل نحیف ضعیف نہیں تھا بلکہ اعتدال کے ساتھ بھاری گھٹا ہوا اور مضبوط تھا۔ سوال بطنی و صدری، آپ علیہ السلام کا پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا۔ عریض صدری، لیکن سینہ مبارک فراخ اور چوڑا تھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ مبارک بالکل مساوی اور معتدل تھے، نہ تو پیٹ سینہ مبارک پر زیادہ پھولا ہوا تھا نہ سینہ پیٹ پر زیادہ ابھرا ہوا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا جو کہ مردوں میں حسن و جمال و عظمت و قوت کی علامت ہے۔ بعید ما بین المنکبین، آپ علیہ السلام کے دونوں موڈوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانے مبارک نہ تو بالکل جڑے ہوئے تھے نہ بہت زیادہ کشادہ تھے بلکہ دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ زحم القرادیسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈی انتہائی مضبوط تھی جو باطنی قوا کے کمال کو مستلزم ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ کائنات میں سب سے بہادر نبی ہوتا ہے، اس لیے نبی مارتا نہیں ہے کیونکہ نبی کی مار اتنی سخت ہے جس کو لگ جائے وہ بچ نہیں سکتا۔ جنگ احد میں ایک کافر کو تھوڑا سا تلوار کا حصہ لگا، اس پر ایک تھوڑا سا چیڑ آیا کہ بیل کی طرح آوازیں نکال رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ عرب میں ایک شخص تھا رکانہ بن عبد یزید، اس کی حدیث طلاق بتہ بھی مشہور ہے۔ یہ پہلوان تھا اور آج تک اس کو کوئی نیچے نہیں گرا سکا تھا۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گرا دیا تو پھر میں یہ بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید میں اس سے کشتی کی کہ شاید یہ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں نیچے ڈالا تو گرتا اور لڑکتا ہوا گیا اور نیچے دھڑم، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرا دیا، ایسے جیسے پرندے کو یوں پھینکو۔ اس سے کیا پتہ کہ نبی کی طاقت کیا ہے؟ اب وہ حیران و پریشان کھڑا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں جب چمڑے پہ پاؤں رکھوں باہر سے پہلوان کھینچے گا تو گائے کا چمڑا پھٹ جائے گا، لیکن وہ میرے نیچے سے نکال نہیں سکتا۔ اس رکانہ کے پوتے کا حال دیکھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا شاندار گھوڑا تھا، کسی کا یہ قابو نہیں دیتا، شوخیاں بڑیاں کرتا ہے، جو بھی بیٹھتا ہے یوں اچھلتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو بلا لو۔ یہ آیا، اس نے لگام پکڑی، ماری جست اور نیچے ایر ماری گھوڑے کو۔ گھوڑا اچھلا، اس نے اور ایر ماری، گھوڑا اور اچھلا، اس نے اور ایر ماری، نیچے قابو کر لیا، ایر لگاتا رہا حتیٰ کہ گھوڑے کا اندر کا اوج پھٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ آدمی تو نہیں، یہ رکانہ کا پوتا ہے، تو دادا کیسا ہوگا، دادے کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو یوں پکڑ کے نیچے ڈالا جیسے چڑیا کو پکڑ کر پھینک دیا جائے۔ وہ کہنے لگا یا محمد ما وضع ظہری الی الارض احد، آپ سے پہلے کوئی شخص میری پیٹھ پر زمین پر نہیں لگا سکا۔ ما کان احد ابغض الی منک وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میرے نزدیک آپ سے زیادہ مغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، رد علیہ غنمہ، آپ علیہ السلام نے ساریاں بکریاں واپس کر دی۔ انور متجردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر آتا تھا روشن اور
چہ جائے کہ وہ ایسا جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ محبوب ادا وسلم کے وہ اعضاء مبارک جو خود بخود ظاہر و کھلے ہوتے تھے، مثلاً ہاتھ، پاؤں، چہرہ مبارک وغیرہ، وہ نہایت خوبصورت، روشن، نورانی اور چمکدار ہوتے تھے۔ جب کھلی اعضاء کا یہ حال ہے تو پھر وہ اعضاء مبارک جو لباس میں پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ابن سعید بن سراقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے قریب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ رکاب کے اندر میں نے آپ علیہ السلام کی پنڈلی دیکھ لی، گویا کہ وہ ایک چمکدار اور روشن انگارہ تھا۔ سبحان اللہ۔